whether you belong to any community or class or creed. اسی کا الٹ ہے، اسی کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں بریکٹ میں، فریڈم فرام ڈسکریمنیشن، یہ اس کی نیگیٹو سائیڈ ہے۔ ایکویلٹی کا رائٹ دینا ہے، ڈسکریمنیشن کو انفورس نہیں کر سکتے آپ کسی بھی طرح سے۔ میپ نہیں ہے، ورنہ میں میپ پہ لوگوں سے پوچھتا ہوتا ہوں مختلف ملکوں میں جا کے کہ کس طرح وہ ہوتی ہے۔ ڈسکریمنیشن کو ان ایکویلٹی بھی کہہ سکتے ہیں، تعصب جو جس کو امتیازی سلوک۔ اس کے بعد ہے جی رائٹ ٹو لائف، لبرٹی، پرسنل سیکورٹی۔ اسی لائف کے وہ جو پہلا لکھوایا تھا نا اس کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں سلیش ڈال کے، لبرٹی، پرسنل سیکورٹی۔ فریڈم فرام سلیوری، سلیوری کا کنسیپٹ نہیں ہے اسلام میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت موجود تھا اور اسلام نے ابولش کیا ہے سلیوری کو۔ سلیوری کو کیسے ابولش کیا ہے؟ آپ دیکھیں کیا کہا ہے کہ جس نے جو آپ اس کا عضو آزاد کرتے جائیں گے، آپ ہاتھ آزاد کریں گے، آپ کا ہاتھ جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ غلامی کو ختم کرنا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی قانونی شناخت، اس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں ریکگنیشن ایز اے پرسن بیفور لا۔ آپ مین، ویمن اور اینی تھنگ ایلس، آپ کچھ بھی ہیں، مرد و عورت ہیں، آپ کی آئیڈینٹی ہے، آپ کو حق دیا ہے کہ آپ ایز اے پرسن اپنے آپ کو، ایک آپ کی شناخت ہے لا کے سامنے، اور اس شناخت کی جو لیول آف ایکسیلنس ہے وہ بلا کیا ہے؟ بتا نہ دوں آپ کو، آج مثال جیسے بھی میں شروع کرتا ہوں نا تو میرے ذہن میں مثالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ ہائٹ آف دیٹ ایکسیلنس یہ ہے کہ مسلمانوں کے جابر خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہیں اور بات کرتے ہیں بیٹھ کے۔ یہ ویمن رائٹس میں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، کوڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حق مہر مقرر کیا جی، اتنا ہوگا۔ ایک عورت کھڑی ہوتی ہے کہتی ہے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اور عمر یہ کہتا ہے، میں کس کی مانوں؟ آج کو مسلمانوں کا خلیفہ یہ بعد والے ہوتے نا، سب سے پہلا آرڈر اسی کی تاریخ میں اس کا نام نہ پھر ہوتا، اور وہاں کیا سٹینڈرڈ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل تم قرآن کی مانو، یہ سٹینڈرڈ ہے وہاں پہ۔ تو یہ اور ٹرائل کے لیے مطلب اس کے بعد ہے جی رائٹ ٹو پرائیویسی، فیملی، ہوم اینڈ کورسپونڈنس۔ آپ اپنے افیئرس کو پرائیویٹ رکھ سکتے ہیں، اپنی فیملی بنا سکتے ہیں، خاندان اپنا گھر جو ہے اپنے تک، اپنے گھر کی جو آپ چادر اور چار دیواری کا جس کو اردو میں تصور کہتے ہیں، وہ تصور اسلام نے دیا ہے کہ اس میں آپ کسی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس پرائیویسی کو نا، پرائیویسی کیا ہوگی ویسے بھلا؟ دوسرے نمبر پہ جو ہمارے ساتھ یہ کنٹریڈکشن میں یہاں پہ کنسیپٹ ویسٹ کا آ رہا ہے نا، وہ بھلا کیا آ رہا ہے؟ جھگڑا یہاں پہ ہے ہمارا۔ وہ کہتے ہیں کہ پبلک اسپیئر بھی پرائیویٹ ہے، کہ آپ جہاں ہیں جو مرضی کریں۔ بھئی ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے کہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کہیں جہاں ہیں جو مرضی کریں، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یو آر سم پیپل will try to prefer or will prefer to not see what you are doing۔ ہو سکتا ہے آپ شراب پی رہے ہوں، زنا کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، دوسرے لوگ آپ کو ہو سکتا ہے پریفر نہ کریں، تو کیا پرائیویسی ڈسٹرب ہوئی یا نہ ہوئی؟ میں ایگزامپل دیتا ہوں اس میں، لمٹس لگانے میں نا، اسی میں وضاحت کرتا جاؤں، باقی بات پھر آگے آ جائے گی۔ جہاں پہ نشہ آور چیزوں کو اسلام نے منع کیا ہے تو یہ کوئی رائٹس میں اس کو نہیں رکھا کہ یہ کسی کا رائٹ ہو، وہ کہے کہ میرا حق ہے شراب پینا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اور ان میں فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسلام کہتا ہے جی کہ فار ایور بڈن ہے، یہ چیز جو ہے نا یہ فاربڈن ہے، اس کو آپ نے یہاں سے ہم نے ایک اصول رکھ دیا ہے کہ یہ چیز ہے، اللہ کا بنایا ہوا یہ قانون ہے۔ اس میں آگے اختلاف ہو سکتا ہے کہ کون سی چیز اس زمرے میں کہاں تک آتی ہے، کہاں تک نہیں آتی، اس کو مجتہدین پہ یا آپ کی ڈیریویشن پہ رکھا ہے اسلام نے۔ لیکن وہاں پہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پرمیٹڈ ہے۔ اچھا، ڈرائیونگ کرنی ہے تو پھر آپ نہیں پی سکتے، بھلا کیا مسئلہ ہے؟ کہ جہاں پہ وہاں پہ انہوں نے لگائی ہے اب قدغن، وہاں پہ کوشچن لگانی پڑی ہے کہ آپ ان سے پوچھے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ رائٹ ہے،
اگر آپ اس کو ایز اے رائٹ ڈیفائن کرتے ہیں تو پھر اس رائٹ کو فار ایور رہنے دینا, آپ کسی بھی لمٹ پہ لے جائیں اس کو پھر. اچھا, اب ہمارے پاس ہم نے کیا ڈیفائن کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ عورتیں ہیں جن سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا, یہ مرد ہیں آپ کی فیملی میں بحیثیت عورت کے جن کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا, جن سے آپ کے یہ رشتے ہوں گے, یہ حرمت ہوگی. حرمت کا تصور ایک اسلام کا ہے, نیکسٹ رائٹ ایک ہے. تو لیکن وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ کشن آپ نے لگایا نہیں ہے. اب آپ جب اس میں کشن میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے, آپ کی گورنمنٹ کو پرابلم ہوتی ہے, وہاں اس کشن میں آپ اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اور ہمارے حوالے سے, باقی کمیونٹیز کے حوالے سے تو جہاں جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس کو. تو یہ ہماری پیرلل جو ہے یہ چیزیں دوسری اس طرح سے چلتی ہیں ساتھ ساتھ. اس کے بعد ہے جی فری موومنٹ, نقل و حرکت پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ, اور اسلام کا پتہ کیا کنسیپٹ ہے, اب اس میں اسلامی ملک بھی اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور یہی رکاوٹ ہے ہماری ایک امت بننے میں. ہم نے اس کنسیپٹ کو اڈاپٹ کر لیا ہے, اب ہمارے لیے وہ پرابلمس کریٹ کر رہا ہے. فری موومنٹ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ, گھر کے اندر فری موومنٹ نہیں ہے, بندہ اپنے گھر سے چل کے واش روم تک جانا چاہے جا سکتا ہے. پوری دنیا کا کہا ہے ویزا اور یہ جناب فردر اس کو ریسٹرکشن, اور اس میں ڈیریویشن میں کسی عالم کو بٹھائیں, اس کو کہیں کہ یہ فری موومنٹ کا رائٹ ہے. اسلام کے اس رائٹ کو ذرا ڈسکرائب کریں. وہ کہے گا کہ پوری دنیا میں موومنٹ. اس کی وجہ کیا ہے کہ نیشنلسٹک باؤنڈری اسلام کی اس طرح سے نہیں ہے بھی یہ جناب جغرافیکل باؤنڈری یہاں تک بن جائے گی تو وہ اسلام کا یہاں تک قلعہ بن جائے گا, اس سے آگے جو ہے وہ اسلام کی مخالفت شروع ہو جائے گی. دارالحرب صرف وہاں کہا جائے گا جہاں پہ کفار کی اکثریت ہوگی, جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہوگی وہ دارالاسلام ہی رہے گا. اس میں بے شک ایک دوسرے کو وہ, اب ہم تو اگر اکثریت نکالنی ہو تو جو طبقات ہیں وہ ایک طبقہ دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھے گا. ہم نے اب کیا کیا ہے 40 سے پہلے, آپ کو معلوم ہے 20 سے پہلے یہ ویزا کا کنسیپٹ نہیں تھا, نہ اس طرح باؤنڈریز فکس تھیں. اب یہ نیشن سٹیٹ والا کنسیپٹ آیا ہے, اسلامی ملکوں نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. اب ہمارے لیے یہ مسئلے کا ایک باعث ہے, اور ہم نے تو اتنا ہی تنگ کر لیا اپنی جو حدود ہیں, جو ہمارے بارڈرز ہیں, سرحدیں جو ہیں, کہ اب ہم ایک دوسرے کو دشمن سمجھنا شروع ہو گئے. جیسے سعودیز, اس کو وہ الگ اپنے آپ کو نیشن ایک سٹیٹس, ایران ہے وہاں کا دیکھ لیں, پاکستان ہے. پاکستان میں کسی حد تک ٹالرنس اس طرح سے ایک اپریشیبل بات ہے کہ ہمارے اندر ٹالرنس ہے. ہم تو اس حد تک ہیں بھی کوئی ایران سے بندہ آیا ہوا تو چند 10 بندے تو دیکھنے ہی آ جاتے ہیں اس کو. انگریز بھی کوئی اپنی کمیونٹی کا نام بھی ہو نا, ہم ہیں ایسے مطلب نا ایک شغل میلہ ٹائپ جیسے ہوتا ہے جی. اصل لبرل یہی بندہ ہوتا ہے. یہ چیز جو ہے اس میں ایک فری موومنٹ کا مطلب دا پرسن ہو بلونگ ٹو اسلام از اور ممبر آف دا مسلم فیملی ویئر ایور شی اور ہی ریزائڈس, جہاں پہ بھی ہے کوئی اس سے ہمارا مطلب اس سے نہیں ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جناب ہمارے پاس یہ میرج اور فیملی کا تو میں نے بتا دیا ہے. اس کے بعد ہے جی اونرشپ, رائٹ ٹو اونرشپ, حق ملکیت. ہم اس کو انڈرسٹوڈ لے رہے ہیں کہ یہ جناب انڈرسٹوڈ ہے بھئی یہ کون سا مسئلہ ہے جناب کہ ملکیت, سارے لوگ مالک ہو سکتے ہیں, جس کے پاس پیسہ ہے وہ خرید لے. آپ کو معلوم ہے جو عورتیں ہیں ان کو کب یہ حق ملکیت ملا ہے انگلینڈ میں اور ان ویسٹرن سوسائٹیز میں جو آج ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں 1900 کچھ میں, 1920s میں, یہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو اور ہم نے کب دیا یہ اسلام کا دیکھ لیں کیا شروع کا ایک کنسیپٹ ہے, اور اس کے بعد بھی قرآن نے کہا ہے کہ اسلام کو پسند کیا گیا, اسی اسلام کی ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ ایکسٹینڈیڈ ورژن, اپڈیٹڈ ورژن جو ہے وہ پیش کیا ہے. اور اس میں آنرشپ آف پراپرٹی میں یہ ویمن میں بھی ہم جا کے گنوائیں گے. بلیف اینڈ ریلیجن, حق اعتقاد, حق مذہب. آپ اپنے مذاہب میں سے اٹھا کے دیکھیں, آپ ڈیریویشن قرآن کے کرنے کے حوالے سے مختلف طبقات ہیں علماء کے, مختلف سمتوں میں گئے ہیں, لیکن اختلاف کی یہ نوعیت نہیں تھی جو اب آ گئی ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے, یا جو مجھے مانتا ہے صرف وہی مسلمان ہے. ایسا تھوڑا سا یہ بعد میں ہوا ہے. اوپینین اینڈ انفارمیشن,
معلومات کا حق ہے، رائے کا حق ہے، حق رائے دی جس کو مطلب وہ کہتے ہیں رائے کی آزادی ہے، لیکن رائے کی آزادی فریڈم آف ایکسپریشن جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ویسٹ میں کیا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن میں انہوں نے بھی کشنز لگائی ہوئی ہیں لیکن اپنی مرضی کی لگائی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ جہاں پہ کسی اور کی آزادی سلب ہونا شروع ہو جائے، جہاں پہ کسی اور کی عزت و عصمت پہ حرف اٹھنا شروع ہو جائے، وہاں اس ٹیریٹری کو نہیں ٹچ کر سکتے آپ، اس سے پہلے تک آپ کی رائے کی آزادی ہے آپ کو۔ اسی طرح رائٹ ٹو ووٹ بھی ہوگا، اس میں اس رائے کو استعمال کرنے کا حق دیا ہے۔ پارٹیسپیشن ان دا گورنمنٹ، خلافت حکومت کے معاملات میں آپ کو جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کا حق ہے۔ سوشل سیکورٹی اینڈ سوشل جسٹس، حق انصاف ہے آپ کو انصاف دیا جائے گا وداؤٹ اینی پرائس۔ اس کے بعد ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن، حق تعلیم جو ہے، اور اس میں تو حق تعلیم کو کیا کہا ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اسلام میں، تو اسلامک رائٹس کے اندر اس کو ہم اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کہیں گے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن ظاہر ہے کہ ایجوکیشن کا رائٹ باقی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے۔ کسی بندے کو ہم کہیں بھی جناب آپ زندہ نہ رہو اور آپ تعلیم یافتہ ہو جاؤ، پہلا میں نے وہ لکھوایا ہے، زندہ ہوگا تو اس کے بعد چلو ایک تو آپ درجہ نیچے آ ہی گئے ہیں، آہستہ آہستہ جناب تھوڑی رعایت آپ دے ہی دیں گے۔ جہاں آپ کہتے ہیں وہاں لکھ دیتے ہیں، یار ایسی کیا آپ نے کوئی روز روز کہنا ہے، لکھیے گا ضرور۔ بندہ وہاں جا کے کہے بھائی بول جا، لکھے ہی نہ بھی کہے نہیں یار یہ اس کی جگہ یہ نہیں بنتی، یہ ہے۔ کئی بندے ہیڈنگ ہی بھول جاتے ہیں اس کام میں، شروع میں سوچتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ ہیڈنگ پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے، اگلی دفعہ لکھ کے وہ بعد میں جا کہتے ہیں یار جو میں کہہ رہا تھا نا تیسرے پہ آنا چاہیے، وہ تو لکھا ہی نہیں۔ بہرحال جی یہ ہو گیا ہمارے پاس رائٹس۔ چلو